بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پر حملے اور بچوں کی شہادت کے بعد سے لے کر گزشتہ روز زوب اور سوئی میں جو معاملات ہوئے ہیں اس کے وہاں تک کہ اگر معاملات کی کڑی سے کڑی ملائیں تو پھر ملزمان کو تحفظ فراہم کرنے والے سہولت کار کون ہیں اور کس نے سہولت کاری کی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس کے علاوہ اس وقت جس طرح انتخابات کا پاکستان جو ہے وہ انتخابات کے موڈ پر چلا گیا ہے، اور گزشتہ دن جو ملاقاتیں ہوئیں اور جو رابطے ٹیلی فونک رابطے ہوئے یا جو سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ گئی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور یہاں تک آج میں کہنے پر مجبور ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو باضابطہ طور پر اب اعلان کر دینا چاہیے کہ عمران خان ہمارا جو ہے وہ 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے۔ ہمارا ٹارگیٹ پی ٹی آئی تھی اور ہم نے پی ٹی آئی کو جتنا نقصان پہنچانا تھا پہنچایا اور مزید بھی پہنچائیں گے، تاہم عمران خان کی گرفتاری اور یہ چیزیں ہمیں مقصود نہیں ہیں۔ تو ناظرین، ہم ان ایشوز پر آج بات کریں گے۔ آپ سے ایک التجا ہے کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ اب تک بر وقت ہمارے ویلاگز پہنچتے رہیں۔ ناظرین، اگر ہم جو حالیہ دنوں ہمیں 12 شہداء کا تحفہ ملا ٹی ٹی پی کی طرف سے، اور اس کے علاوہ عمران خان نے جس طرح ملک اور ملکی معیشت کا جنازہ نکالا، اس کے بنیادی طور پر اصل جو ملزمان ہیں اس تک اسٹیبلشمنٹ نہیں پہنچ پا رہی، یا اس کے آگے کوئی رکاوٹ ہے یا پھر وہ لحاظ اور مروت ہے کہ وہ تو اپنے ہیں۔ تو جن کو یعنی آرمی اسٹیبلشمنٹ اپنا کہہ رہی ہے، کل یہی لوگ تھے جو ٹی ٹی پی کو پاکستان میں، بلکہ اس سے پہلے اے پی ایس حملہ اس کو اپنا میں ملوث، یعنی آرمی پبلک اسکول پر حملے میں ملوث، جس میں بچے، اساتذہ، مطلب ایک تقریباً 120 سے زائد شہادتیں ہوئی تھیں، ان کے ملزمان کی سہولت کاری کر کے ان کو جیلوں سے رہا کیا، ان کو پیسے دیے، ان کو جو ہے وہ ایک اچھا طالبان ڈکلیئر کر کے، اور ان کو جو ہے وہ بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ اس کے علاوہ ان کو مطلب باقاعدہ یہ کہا گیا کہ یہ اچھے بچے ہیں ہمارے، اور عمران خان کے دور میں جو پالیسیز بنی، مطلب اس میں نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ مطلب دہشت گردوں کو پروٹیکشن دینی ہے، ٹی ٹی پی کو پروموٹ کرنا ہے، ٹی ٹی پی کو اسپیس دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ کیا ہمیں اس دن کے لیے یہ اسپیس دینا تھا کہ ہمیں شہادتیں ملیں، ہمیں شہداء کی لاشیں اٹھانی پڑے، روز ماؤں کی گودیں اجڑیں، روز کسی نہ کسی باپ کی کمر ٹوٹے، روز کوئی نہ کوئی عورت بیوہ ہو، کوئی بچے یتیم ہو؟ اچھا ہوا نا وزیر دفاع خواجہ آصف نے جس طرح اپنا کیا، اور اس کے بعد جو آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز آیا، اس کے جواب میں افغانستان سے کیا کہا گیا؟ افغانستان کے ترجمان نے کیا کہا کہ دوحہ ایگریمنٹ ہمارا کوئی پاکستان سے تھوڑی نہ ہوا تھا، دوحہ ایگریمنٹ تو ہمارا امریکہ سے ہوا تھا، آپ کیوں چیخ رہے ہو بھائی؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ان کی جڑ تک پہنچیں۔ جب تک آپ جڑ نہیں کاٹیں گے تب تک یہ چیزیں ان کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ امریکہ کے انخلاء کے بعد، اور جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا اور ایک نام نہاد عبوری حکومت قائم کر لی، اس کے بعد 50,000 سے زائد ان ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو واپس پاکستان لے آنا، ان کو پیسے دینا، ان کو گھر بسانے کے لیے پیسے دینا، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ جنرل فیض حمید کابل میں ایک ہوٹل میں چائے جب پی رہے تھے، یہ تصویر آپ کے سامنے ہے، یہاں برطانوی نشریاتی ادارے کی خاتون نے پوچھا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، تو جنرل فیض حمید چونک گئے تھے اور کہا تھا ایوری تھنگ از آل رائٹ، یہ سب اچھا ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ یہ جنرل فیض حمید
جس کے طالبان اور تحریک طالبان کے ساتھ بہت گہرا گٹھ جوڑ تھا، ان کے ساتھ خفیہ یعنی امریکہ کے انخلا سے پہلے ان سے خفیہ مذاکرات ہوتے تھے، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، جہاں ٹی ٹی پی کے ٹھکانے اور اڈے افغانستان میں تھے وہاں جنرل فیض گئے، اور سوات اور وزیرستان میں جہاں ٹی ٹی پی کے اڈے تھے وہاں جنرل فیض گئے، اور جنرل فیض یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اس کو جنرل باجوہ کا آشیرواد نہ ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ 50,000 سے زائد دہشت گردوں کو آپ وہاں سے لے کر آئے، اور کتنے افغان یہاں پہ بیٹھے ہیں، کتنے لاکھ افغانیوں کو یہاں پر جعلی شناختی کارڈ جاری کیے گئے ہیں، نادرا کا ریکارڈ ابھی تک گواہ ہے۔ تو ان کا کیا کیا آپ نے؟ کراچی میں افغان بستیاں نو گو ایریا ہیں جہاں اسلحہ کرائے پہ ملتا ہے، جہاں قاتل کرائے پہ ملتے ہیں، جہاں شام ڈھلتے ہی اب تو دن دہاڑے ہائی وے کے قریب اور افغان بستیوں کے قریب سے کوئی بھی سلامتی کے ساتھ نہیں گزر سکتا۔ ان دہشت گردوں کو، ان بدماشوں کو، ان غنڈوں کو، ان قاتلوں کو، ان کرائے کے قاتلوں کو کس نے آباد کیا؟ کیا آپ کو پتہ؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب افغانستان سے ٹی ٹی پی کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، خود کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کو پتا تھا کہ پاکستان کے اندر سلیپر سیلز موجود ہیں، آپ کو پتا تھا کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر موجود ہے، پاکستان کے اندر انہوں نے باقاعدہ اپنے ٹھکانے، اپنے اڈے بنا لیے ہیں۔ کیا پشاور پولیس لائن حملہ بھول گئے ہیں؟ کس کا انتقام لیا تھا انہوں نے؟ بھول گئے ہیں؟ اور اب زوب حملے کو انہوں نے قبول کرنے کے بعد پھر کسی اور پہ ڈال دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو پاکستان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج پاکستان بھگت رہا ہے۔ آج خود اسٹیبلشمنٹ کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ ہم نے افغانیوں کو پناہ دے کر کیا؟ برادر ملک، دہشت گرد کا بھی برادر ملک ہوتا ہے۔ افغانستان ایک دہشت گرد ملک ہے، وہ خطرناک ملک ہے جہاں دہشت گردی کے بیج بوئے جاتے ہیں، جس ملک میں بچیوں کی تعلیم پر پابندی ہو، جس ملک میں مطلب ایک انتہا پسندی اپنے عروج پر ہو، اس کو برادر ملک کہتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ افغانستان بنانے کے لیے اس کے ساتھ دوحہ مذاکرات میں آپ نے جو ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کیا تھا؟ تو سی پیک پہ ابھی حملے شروع ہوئے ہیں۔ اب حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا ہے، ان کو وہ اسلحہ فراہم کر رہے ہیں اور سی پیک پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہے، آپ شروع کریں اے پی ایس سے لے کر پولیس لائن پشاور سے لے کر ابھی جو 12 شہادتیں ہوئی ہیں یہاں تک، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان کے قتل کے کیسز داخل ہونے چاہیے، ان کے قتل کا کیس داخل ہو عمران خان پر، ان کے قتل کا کیس داخل ہو جنرل ریٹائرڈ جو ہے قمر جاوید باجوہ پر، ان کے قتل کے مقدمات داخل ہوں جنرل فیض حمید پر، ان کے قتل کے مقدمات داخل ہوں جنرل آصف غفور پر۔ جنرل آصف غفور کور کمانڈر کوئٹہ ہیں، اور ان کی موجودگی میں یعنی ظاہر ذمہ داری تو اس کو لینی چاہیے نا، کیونکہ وہ باس ہے، وہ ہیڈ ہے۔ تو آصف غفور کیا کر رہا ہے وہاں پر؟ کیوں اس کو تعینات کیا گیا ہے؟ وہ جو ٹی ٹی پی کے کل کے سہولت کار تھے ان کو آپ ایسے علاقوں میں تعینات کریں گے تو پھر یہ سب کچھ تو ہوگا نا۔ کیوں گھبراتے کیوں ہیں؟ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو ٹی ٹی پی نے کھل کے آنا ہے، کہ کے پی کے سے لے کر کے آنا ہے، بلوچستان تک آنا ہے، گوادر تک آنا ہے۔ اسلامی افغانستان کا جو ہے یہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، کیونکہ افغانستان کو سمندر تک رسائی چاہیے، اس لیے وہ ٹی ٹی پی کو فائنانس کر رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ان کے لیے ایک سیف ہیون ہے افغانستان۔ تو بہرحال اس موضوع پر بہت زیادہ بات ہو گئی، تو میں کہتا ہوں کہ 9 مئی سے لے کر اے پی ایس سے لے کر ان سب کی جو مقدمات ہیں، ایک اکیلا عمران خان کیوں؟ 9 مئی میں ایک اکیلا عمران خان کیوں؟ اکیلی پی ٹی آئی کیوں؟ ایک پولیٹیکل سسٹم کو آپ ڈی اسٹیبلائز کیوں کر رہے ہیں؟
کہاں ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، پروجیکٹ عمران کا اہم ترین کلیدی کردار؟ کہاں ہے جنرل فیض حمید؟ کہاں ہے جو ہے وہ یہ لوگ آصف غفور جیسے کردار؟ تو صحیح کہا نا گزشتہ روز عمران خان نے، جو جے آئی ٹی میں انہوں نے جو ان کو دھمکیاں دیں کہ میں آپ سب کو دیکھ لوں گا، میں واپس آ رہا ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا جو ہے وہ ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں جنہوں نے جو ہے وہ فوجی تنصیبات پر حملے کیے، اور ان کا یہ کہنا کہ یہ پلاننگ کہیں اور ہوئی تھی۔ تو مطلب یہ جب پلاننگ کہیں اور ہوئی تھی تو کہاں ہوئی تھی؟ پلاننگ اگر کہیں اور ہوئی تھی تو ایگزیکیوٹ اس کو کس نے کیا؟ اگر پلاننگ جی ایچ کیو میں ہوئی تھی تو پھر اس کو ایگزیکیوٹ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی نے کیا۔ تو اس سے پہلے کئی 2 ویلاگز میں یہ ظاہر کر چکا ہوں، ثابت کر چکا ہوں کہ ٹی ٹی پی 9 مئی کے واقعات میں باقاعدہ پی ٹی آئی کے ساتھ کاندھا کاندھے کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ تباہی مچا رہی تھی۔ کسی نے سنی بات؟ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ جب مجھے کوئی کمانڈر گرفتار کرے گا تو پھر یہی ہوگا۔ بہرحال عمران خان اکیلا ملزم نہیں ہے۔ عمران خان نے براہ راست جنرل عاصم منیر کو تھریٹ کیا ہے، اس کو باقاعدہ پیغام دیا ہے کہ یہ آپ کے ناک کے نیچے آپ کی جو ہے وہ جی ایچ کیو میں، آپ کے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں اور متعدد جگہوں پر یہ ساری پلاننگ ہوئی، اور جن جن فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے وہاں کے جو انچارج تھے وہ اس کانسپیریسی میں شریک تھے، انہوں نے ہی یہ کانسپیریسی کریٹ کی اور ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ اور پھر یہ کہنا کہ اس میں ہمارے لوگ تھوڑی تھے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد ایسی ویڈیوز میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی کہ آرمی کی جو ٹرکس تھیں ان میں سادہ کپڑوں میں لوگوں کو اسلام آباد میں، پنڈی میں اتارا جا رہا ہے، اور یہ لوگوں نے ویڈیوز ریکارڈ کی کہ جی آرمی کے ٹرک سے یہ سادہ کپڑوں میں لوگ کیوں ہیں؟ آپ کے ناک کے نیچے اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر جوڈیشل کمپلیکس پر حملے میں گلگت بلتستان کے اگر پولیس اہلکار ملوث ہوتے ہیں، اگر سرکاری ملازمین کو لا کر دہشت گردی کی جاتی ہے تو پھر آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، 9 مئی 9/11 نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے 9/11 بنیادی طور پر اے پی ایس حملہ تھا، جس میں ہمارے معصوم بچوں نے زندگیاں دی، معصوم بچوں کے جسم میں سے گولیاں پار کی گئی، ان کو چھلنی کر کے پھینک دیا گیا۔ اس کو تو آپ نے 9/11 ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ اب میں متعدد مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کو آپ دہشت گردوں کی پناہ گاہ مت بنائیں، یہ مسنگ پرسنز کا معاملہ اس کو مت بڑھائیں، گرینڈ ڈائلاگ کا آغاز کریں بلوچستان میں۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ انتقام ہے، یہ ان لوگوں کا انتقام ہے جن کے لوگوں کو مسنگ کر کے اور ان کی مست شدہ لاشیں پھینکی گئیں۔ آصف غفور سے پوچھیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے مسنگ پرسنز میں اتنا اضافہ کیوں ہوا، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہ آپ کے ناک کے نیچے ٹی ٹی پی کے لوگ یہاں پر آتے ہیں، بلوچستان کی جو ہے وہ دہشت گرد آرگنائزیشن سے نیگوشیٹ کرتے ہیں اور ان کے پارٹنر بن جاتے ہیں اور ان کو اسلحہ پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے حملوں کی پلاننگ کرنا سکھاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ وہاں چنے بیچ رہے ہو؟ ہٹاؤ آصف غفور کو یہاں سے، اس کو پھینک دو جی ایس کیو میں کہیں۔ یہ ایسے لوگ اس ملک کے وفادار کبھی نہیں ہو سکتے جو کل تک ٹی ٹی پی کے سہولت کار تھے۔ جب آپ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک جگہ پہلے ہی پیٹرول گرا ہوا ہو تو وہاں تیلی پھینکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ افغانستان میں ہر طرف پیٹرول پڑا ہوا ہے اور ٹی ٹی پی نے صرف تیلی پھینکی ہے وہاں۔ تو بہرحال 9 مئی کے معاملات تو خیر اپنی جگہ پر، میں اب بھی کہتا ہوں کہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، جتنی بھی ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں،
ان سب کا مقدمہ FIR 302 اور 780A کے تحت اور جو آرٹیکل 6 کے تحت عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض و جنرل آصف غفور اور وہ کردار جو 9 مئی کے معاملے میں ملوث تھے، جو GHQ اور فوجی تنصیبات میں اس دن تعینات تھے، ان سب کے خلاف ہونی چاہیے۔ صفائی کرنی ہے تو کرو، اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پاک کرو، صاف کرو ان ایلیمنٹ سے جو ریاست دشمن ہے۔ تو ناظرین، گزشتہ روز آپ کو پتا ہے کہ آصف زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی۔ اس سے پہلے نواز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے بات چیت ہوئی، پھر شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے بات چیت ہوئی۔ ان مذاکرات کا، ان بھاگ دوڑ کا، ان معاملات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیجیٹل سینسس کی بجائے اب جو پرانی مردم شماری کی بنیاد پر، یعنی پرانے حلقوں کی مطلب اب حلقہ بندی نہیں ہوگی، پرانے ہی حلقوں پر، حلقہ بندیوں پر انتخابات کرائے جا رہے ہیں اور پرانی مردم شماری پر انتخابات کرائے جا رہے ہیں، اور ڈیجیٹل مردم شماری کو نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا۔ اگر نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا تو پھر 35 ارب روپے کا حساب کون دے گا؟ 35 ارب روپے کا حساب کون دے گا؟ ڈیجیٹل مردم شماری، سپریم کورٹ میں بھی ڈیجیٹل مردم شماری، ہر جگہ ڈیجیٹل مردم شماری، 35 ارب روپے گئے اور آج کہہ رہے کہ اس کو ہم نوٹیفائی نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ میں اور مطلب پچھلے کرپٹ پولیٹیشنز میں آپ میں کیا فرق ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پڑے رہو، لیتے رہو قرض، مرتے رہو اسی طرح، مارتے رہو عوام کو۔ بہرحال ناظرین، ان ملاقاتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ انتخابات اب اپنے وقت پر ہی ہوں گے، یعنی آفٹر 90 ڈیز۔ ٹھیک ہے جی، 10 اگست کو اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا شیڈیول جاری کرے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف نے بھی جو ہے وہ جہانگیر ترین جو استحکام پارٹی پاکستان ہے، کیا ہے پتہ نہیں، ان سے ان کی جو رہنما ہے جہانگیر ترین، ان کے بھائی کے انتقال پر ان سے جا کے تعزیت کی اور ملاقات کی۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پرویز خٹک نے الگ سے ایک پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ادھر عمران خان کے گرد گھیرا انتہا سے زیادہ تنگ ہو چکا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کو اگر گرفتار نہیں کیا جاتا تو مطلب ایک چیز تو طے ہو چکی ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ یا کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں نہیں چلیں گے، وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلیں گے، اور جو خواتین ہیں ان کے مقدمات بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلیں گے۔ تو پھر ان 120 لوگوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تو ان 120 لوگوں کے مقدمات بھی ٹرانسفر کر دو نا ATC کو۔ مطلب آپ ڈر رہے ہیں کہ فوج کے یا اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی کلنک نہ لگے، تو پھر ان 120 لوگوں کا کیا گناہ ہے جن کا آپ ملٹری ٹرائل کر رہے ہیں؟ ان کو بھی واپس بھیجیں ATC میں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، بس بیان بیان بیان، لمبے لمبے بیان جاری کیے جاؤ، بیوقوف بنائے جاؤ۔ انتخابات ہو رہے ہیں، پھر گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، پھر یہ پارٹیاں مل رہی ہیں، پھر ایک مخلوط حکومت بنے گی، یعنی اتحادی حکومت بنے گی، اور پھر اس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی، پھر اسی طرح منمانے فیصلے ہوں گے، پھر اسی طرح منمانی ترامیم ہوگی، اور سب کچھ ہوگا، اور یہ ہوتا رہے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔